کراچی میں ملینیم مال کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، خاتون اور مرد کی جان چلی گئی۔ حادثے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ لانڈی اسٹیشن پر ٹرین کے ٹکر سے باپ اور بیٹا جاں بحق۔ کوئٹہ کے علاقے سوراب میں ٹریفک حادثہ، 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ شانگلہ کے علاقے ڈھیرو میں کار کھائی میں جا گری، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ بیجنگ کے گریٹ ہال آف دا پیپل میں صدر آصف علی زرداری کا شاندار استقبال۔ چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر زرداری اور چینی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین شاؤ لے چی کی بھی ملاقات ہوئی۔ اقتصادی راہداری اور زرعی شعبے میں تعاون پر گفتگو۔ صدر مملکت نے چینی ہیروز کی یادگار کا بھی دورہ کیا۔ بیجنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی چینی کمپنیز کے حکام سے ملاقات۔ کراچی سرکولر ریلوے، تھر کول انرجی، الیکٹرک بس اور الیکٹرک ٹیکسی سمیت دیگر منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ منصوبے سندھ کے ساتھ ملک کی ترقی کا باعث ہوں گے۔ کراچی میں ای وی بس مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں، شرجیل میمن نے چینی کمپنی کو پیشکش کر دی۔ سینئر وزیر کی بیجنگ میں کمپنی کے نمائندوں سے گفتگو۔ گرین انرجی اور الیکٹرک موبلٹی کے فروغ میں تعاون کی یقین دہانی۔ چینی کمپنی نے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ وادی کی خاطر 3 جنگیں لڑیں، مزید 10 بھی لڑنی پڑیں تو لڑیں گے۔ آرمی چیف نے 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا مسئلہ کشمیر کا فیصلہ عوام کریں گے، غاصب فوج نہیں۔ سپہ سالار نے مظفر آباد میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کشمیریوں کی ایک نسل آزادی کی شمع دوسری نسل کے حوالے کرتی چلی آ رہی ہے۔ آپ تھوڑے عرصے تک زیادتی کر سکتے ہو مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ایمان، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پر اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بن سکتا، نہ کشمیری اسے مانتے ہیں، نہ ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت دنیا مانتی ہے، نہ پاکستان مانتا ہے، نہ 24 کروڑ پاکستان کے عوام مانتے ہیں۔ ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، وزیر اعظم کا بھی بھارت کو 2 ٹوک پیغام۔ شہباز شریف نے نئی دہلی کو بامعنی مذاکرات کی دعوت دے دی۔ انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں کہا 5 اگست کے اقدام سے کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ شہداء نے لہو سے آزادی کی داستان لکھی ہے۔ وزیر اعظم کی آزاد کشمیر اسمبلی آمد، پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی۔ شہباز شریف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی، کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف ہماری منزل ہے بلکہ وہ واحد ملک ہے جناب والا جو ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم کی آڑ میں سب سے طاقتور اور مضبوط رکاوٹ ہے۔ میں باواضح بلند لگانا چاہتا ہوں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کی واحد ضمانت مستحکم پاکستان ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار کا اسمبلی میں خطاب۔ انہوں نے کہا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی پالیسیوں سے کشمیر کا تحفظ ممکن ہے۔ پاک فوج کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو سلام۔ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ ملک میں عام تعطیل کے ساتھ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، بائکرز بھی پہنچے۔ عوام کی بڑی تعداد نے کوہالہ پل سے مارچ کیا، ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔
کراچی کے عوام کا مظلوم کشمیری بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی. مزار قائد پر ریلی میں سماجی شخصیات، طلباء اور عوام امڈ آئے. صوبائی وزیر صفدر شاہ اور میئر مرتضی وہاب کی بھی شرکت. جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی ریلیاں نکالی گئیں. حیدرآباد میں شہباز بلڈنگ سے جی پی او آفس تک ریلی نکالی گئی. سرکاری ملازمین، اساتذہ اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت. پشاور میں گورنر پختونخوا فیصل کریم کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. کوئٹہ، فیصل آباد اور ملتان میں بھی کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار. چھوٹے شہروں میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا. جھنگ میں انتظامیہ، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے ریلیاں نکالی. آزاد کشمیر گجرات کی سرحد پر 4 کلومیٹر طویل ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی. شورکوٹ میں موٹر وے پولیس کا اظہار یکجہتی. سانگڑ، لیاقت پور، حجرہ شاہ مقیم، دیپال پور، ہارون آباد، ٹنڈو الیار، سبی، خانیوال میں بھی ریلیاں. اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیے وعدوں کا احترام کرے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام. انہوں نے کہا بھارت کشمیریوں پر جبر و تشدد کر رہا ہے. ایسے اقدامات حق خود ارادیت کا جذبہ دبا نہیں سکتے. پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے. حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کے ساتھ ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی کا پیغام. بلاول بھٹو نے کہا آرٹیکل 370 کی منسوخی ناانصافی ہے. پہ بھی میرا پالیسی بیان تو یہ ہے کہ میری تو رگوں میں کشمیری خون ہے اور کشمیر کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے درجات بلند کرے، ان کے خاندانوں کو صبر عطا فرمائے اور کشمیر کو آزادی عطا فرمائے. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ایک دن سچ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو. مریم نواز نے کہا وہ دن دور نہیں جب کشمیری حق خود ارادیت لے کر رہیں گے. اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے کشمیر میں خوریزی کے خلاف کردار ادا کریں. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کشمیری جو ہیں وہ ٹارچر سیلز کے اندر ہیں، جیلوں میں ہندوستان کی، جن کو قتل کرنے کے منصوبے کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جس تیزی سے وہاں پہ انڈینز کو سیٹل کیا جا رہا ہے. ان کا پورا پلان ہے کہ 2 سال کے اندر یا 1 سے 2 سالوں کے اندر وہاں پہ ایک میجورٹی جو ہے وہاں پہ انڈینز کی وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا جائے. دنیا کو کشمیری عوام کی قربانیوں کا احساس کرنا چاہیے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ کی اپیل. مشال ملک نے کہا کہ جو بھی کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اسے ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کشمیریوں کی تحریک آزادی پاکستان کی تکمیل کی تحریک ہے. کشمیر شہرک ہے اور اسے ہندو سامراج کے ماتحت نہیں رکھ سکتے. امیر جماعت اسلامی کا لاہور میں خطاب. حافظ نعیم نے کہا اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرانے سے قاصر ہے. پاکستان مؤثر لاہ عمل بنائے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر پر ناکام ہو گئی. بھارت کا منفی رویہ بھی قراردادوں پر عمل میں رکاوٹ ہے. سربراہ جمعیت علماء اسلام نے اپیل کی عالمی برادری بھارت کے غاصبانہ تسلط کا نوٹس لے. ترقی کی رفتار کا بڑھنا خوشگوار تبدیلی کی علامت ہے. مہنگائی میں کمی معاشی بہتری کا اشارہ ہے. نواز شریف کے ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا عوامی خدمت کی لیگی روایت آگے بڑھا رہے ہیں. اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے. ان کی عمر 88 سال تھی. وہ پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں مقیم تھے. پرنس رحیم آغا خان کو نیا امام بنا دیا گیا. پاکستانی قیادت کا پرنس کریم کو خراج عقیدت. وزیر اعظم نے کہا وہ بے مثال بصیرت اور سخاوت کے مالک تھے. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے پرنس کریم نے امن اور انسانیت کے لیے مثالی خدمات انجام دیں.
नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो का प्रिंस करीम की वफात पर इजहार अफसोस। उन्होंने कहा मरहूम ने हमेशा पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सूबाई हुकूमत और अवाम इस्माइली कम्युनिटी के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था प्रिंस करीम ने तालीम के फ़रोग़ में गिरा कदर काम किया। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। लाखों बच्चों को कतरे पिलाए गए। 156 अजला में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं, उन्हें उर्दन और मिस्र में जगह फराहम करेंगे। सदर ट्रंप की नेतन्याहू के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इस्राइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में हमास के खात्मे पर बातचीत भी की। हमास ने अमेरिकी सदर का बयान मज़ाक़खेज़ और गैर माकूल करार दे दिया। तंजीम ने कहा गजा के अवाम ऐसे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। सऊदी अरब ने अमेरिकी प्लान मुस्तरद कर दिया। कहा फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका से इख्तिलाफ का इजहार कर दिया। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5,300 रुपये इजाफा। फी तोला कीमत 2,99,600 रुपये हो गई। सरगोदा में 72 साला चाचा बशीर 32 साला दुल्हन घर ले आया। बारात में बेटों, पोतों, नवासों और नवासियों की शिरकत। उनकी तादाद 60 से ज़ायद थी। तनवीर का कहना है वालिद ने मेरी 2 शादियां कराईं, आज उनकी शादी करा कर हिसाब बराबर कर दिया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मुकाबले का इंतजार। शायकीन क्रिकेट टिकट्स पर टूट पड़े। तमाम टिकट 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त हो गए। मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। स्टेडियम में 25,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।